سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، اس حال میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو، یہاں تک کہ جب تم اپنی بات سمجھنے لگو۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب شراب کی حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مجلس میں لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد شراب وغیرہ پی ہوئی تھی۔ جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام صاحب نے قرأت کے اندر کچھ غلط سلط پڑھ لیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ ابھی شراب منع نہیں ہوئی تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ذرا ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب وہ نماز کی حالت میں جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہم تو کسی نشے کی حالت میں نہیں ہوتے، لیکن چونکہ نماز کے رٹے رٹائے الفاظ ہیں جن کو ہم ایک جو ہے وہ روٹین کے طور پر نماز کی حالت میں ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت جو ہے اس نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی اور مفہوم سے بالکل نابلد ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے، اس واقعے سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں یا نماز پڑھیں، ہمیں کم از کم اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دراصل قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم ذرا اس بات پہ غور کریں کہ کیا دنیا میں کوئی مضمون، کوئی سبجیکٹ اس طرح کسی طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، محض وہ الفاظ پڑھ رہا ہو اور پوری کتاب پڑھ جائے اور اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، کمپیوٹر ہے، جو بھی سبجیکٹ ہیں، تو جب استاد ان کو پڑھاتا ہے تو ان کو معنی اور مفہوم بھی ساتھ میں سمجھاتا ہے۔ اگر معنی اور مفہوم سمجھائے بغیر محض وہ الفاظ جو ہے وہ رٹا کر ان کو جو ہے وہ اسکول سے بھیج دیا جائے، کالج سے بھیج دیا جائے، تو کیا والدین یا وہ طالب علم مطمئن ہوگا یا وہ آگے مطلب یہ ہے کہ مزید علم حاصل کر سکتا ہے بغیر سمجھے؟ نہیں۔ لیکن محترم سامعین کرام، معاف کیجئے گا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی، اور اس قرآن مجید کا جو حصہ ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں اتنی کوشش بھی نہیں کی، اتنی محنت بھی نہیں کی کہ جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو تو ہم سمجھ کر پڑھ لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی روح کو سمجھنے کے لیے اور نماز کے جو مقاصد ہیں اس عظیم ترین عبادت کے، ان کو حاصل کرنے کے لیے میرے نزدیک تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں کہ جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ کر پڑھیں، بار بار ترجمے کی مدد سے، الف سے یک تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس سے کیا مانگتے ہیں، اس سے کیا عہد و پیمان کرتے ہیں، اور نماز کی اصل کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے۔ آپ صرف ایک بات پہ غور کیجئے کہ ایک بندہ روزانہ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے۔ بار بار اس بات کی تکرار ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ کر جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کریں یا سمجھ کر پڑھیں تو پھر اس کے بعد ہم
قیامت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوگی اور اپنا احتساب کریں گے اور ہر عمل میں ہم جائزہ لیں گے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اس اپنے عمل کی جو ہے وہ جواب دہی نہ کرنی پڑے۔ اس لیے اس بات پہ توجہ دی جائے کہ نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ میں مخاطب ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کو اللہ کی ایک عظیم نعمت ملنے والی ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ دستے سوال دراز کرنے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتے ہیں، مگر دینے والے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس نعمت عظیم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس اجر کو مزید بڑھانے کے لیے اپنوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد